ثقلین وہ بھاری چیزیں دو کون سی ہیں؟ قرآن اور سنت۔ میں اس پوری سپاہی یزید کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم سارے مل کر آ جاؤ اور آ کر ثابت کر دو، ایک صحیح روایت میں یہ دکھا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ ایک صحیح روایت پیش کر دو۔ یہ ساری جتنی وہ ٹوٹی فروٹی سے لے کے، وہ بیمار بکری کے منہ والے سے لے کے، تمہارے لدھیانوی سے لے کے، پنجاب سے لے کے، سندھ سے لے کے، سارے چھوٹے موٹے مناظر اپنے اٹھا لو، سارا کچرا جمع کر لو، تم لوگ ثابت نہیں کر سکو کہ تم لوگوں کی اوقات یہ ہے۔ وہ تم جسے پڑھتے ہو نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو سسلم ہے نا، تم لوگوں نے رسول کی توہین کر کے احادیث کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، وہ یہ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، سپاہ صحابہ کا بلکہ سپاہ یزید کا جو بڑا اپنے آپ کو مناظر سمجھتے ہیں اور یہ سارے کہتے ہیں کہ ہم اس کے شاگرد ہیں، جو چھوٹے چھوٹے باقی ہمارے ہاتھ رسوا ہوتے ہیں، ہم اب اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، کیونکہ چھوٹوں کی حقیقت تو ہم نے بڑی رکھ دی نا۔ عبداللطیف، علی معاویہ، یہ بیچارے تو مفرور بھی ہیں۔ عبداللطیف تو بیچارہ بہت ڈرپوک آدمی ہے، انتہا کا ڈرپوک ہے۔ اس کی تو ہم نے آپ کو شہید خرم زکی کے مناظرے میں جو اس بیچارے کی قابلیت تھی، وہ کہتا ہے بخاری کا یہ رہا بھی بخاری میں ٹھیک ہے، باہر جا کے خراب ہو جاتا ہے، یہ اس کو بخاری میں رکھو، باہر نہیں نکلنے دینا، یہ باہر جا کے خرابیاں کرتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے۔ اس بیچارے کی ہم نے آپ کو قابلیت کے نمونے دکھائے۔ تو اب عبدالجبار کا ہم تسلسل سے رد کر رہے ہیں آپ کے سامنے، جو اس نے اتنی بونگیاں ماری ہوئی ہیں اور کسی میں ان میں جرأت نہیں ہوگی کہ وہ آ کے دفاع کر سکے۔ آج اس کی ایک اور آپ کو بونگی سنواتے ہیں، آپ کو لطف آئے گا جی، اور آپ کہیں گے سبحان اللہ، یہ ان کے بڑے ہیں جناب، ان کی یہ حالت ہے، یہ ملاحظہ کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے جانے کے بعد دو بھاری چیزیں جو چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ثقلین وہ بھاری چیزیں دو کون سی ہیں؟ قرآن اور سنت۔ کتنے جھوٹے لوگ رسول اللہ کی احادیث پہ ظلم کرنے سے باز نہیں آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے باز نہیں آتے، اہل بیت کے حق میں کوتاہی کرنا ظاہر وہ تو ان کا مذہب ہے نا۔ وہ تو تکمیل الایمان میں عبداللہ دہلوی صاحب لکھ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں اہل بیت کی حقوق میں کوتاہی کی روایتیں وارد ہوئی ہیں، ان سے اعراض کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے جو آپ کہیں کہ خون میں، ان کی طینت میں یہ چیزیں رچ بس گئی ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کے حق میں کوتاہی کرنی کرنی ہے۔ اب وہ کہا کہ رسول اللہ جو دو چیزیں چھوڑ گئے تھے، وہ ایک کتاب اللہ و ایک سنت ہے۔ میں اس پوری سپاہی یزید کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم سارے مل کر آ جاؤ اور آ کر ثابت کر دو، ایک صحیح روایت میں یہ دکھا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ ایک صحیح روایت پیش کر دو۔ یہ ساری جتنی وہ ٹوٹی فروٹی سے لے کے، وہ بیمار بکری کے منہ والے سے لے کے، وہ تمہارے لدھیانوی سے لے کے، پنجاب سے لے کے، سندھ سے لے کے، سارے چھوٹے موٹے مناظر اپنے اٹھا لو، سارا کچرا جمع کر لو، تم لوگ یہ ثابت نہیں کر سکو کہ تم لوگوں کی اوقات یہ ہے، اور جھوٹ بولتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اور اہل بیت کے حق میں کوتاہی کرتے ہو۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کا؟ کم سے کم اپنی کتابیں ٹھیک سے پڑھ لیتے کہ تمہارے علماء نے کیا بیان کیا ہے۔ جب تشیع پہ بات آتی ہے تو تم کہتے ہو جی یہ شیعہ ضعیف روایتیں پڑھ کے صحابہ کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اور تم لوگ جب اہل بیت کے حق میں کوتاہی کرتے ہو صحیح روایتیں پڑھتے ہو۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ سپاہ صحابہ، پتہ لگ رہا ہے تم لوگوں کا چہرہ لوگوں کو کہ کس قدر تم لوگ جاہل ہو۔ آگے سنیں جی۔ قرآن اور یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت، یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت، یہ دھوکہ کس نے دیا؟ میں ایک نمونہ دکھاتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ تفصیل سے چلتے ہیں۔ صرف میں آج چاہتا ہوں کہ ایک نمونہ آپ کو دکھا دوں کہ دھوکہ کس نے دیا ہے جی۔ یہ دھوکہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو، میں ایک نہیں پتہ کتنی میں آپ کو روایتیں مجھے دکھانی پڑیں گی، یہاں پہ میں آپ کو دھوکہ دکھاتے ہیں جی، دھوکہ کس نے دیا۔ میں دھوکہ بتاتا ہوں ابھی تمہیں کہ یہ دھوکہ کس نے دیا ہے۔ یہ ملاحظہ کیجئے، یہ تمہارے امام نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا۔ وہ تم جسے پڑھتے ہو نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو سسلم ہے نا، تم لوگوں نے رسول کی توہین کر کے ان کے جو احادیث کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، وہ یہ دیکھیں۔ اب یہ کیا ہے؟ شرح مشکل آثار طحاوی صاحب کی، شعیب برنود کی تحقیق، 5ویں جلد ہے، صفحہ نمبر ہے جی اس کا 18۔ یہاں پہ دیکھیں کہ زید ابن ارقم روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آئے اور غدیر خم کے مقام پر انہوں نے حکم دیا کہ یہاں پر خیمے وغیرہ لگاؤ، اور کہا کہ بس
انی قد ترکت فیکم الثقلین احدہما اکبر من الاخر، ان دو میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ چیزیں دو کون سی ہیں؟ صفحے میں قرآن اور سنت. قرآن اور یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت، دھوکہ دیا جاتا ہے جی، مسلم شریف میں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے قرآن اور اہل بیت. اور آپ دیکھ رہے ہیں نیچے ابو جعفر صاحب کیا کہتے ہیں، نیچے کہتے ہیں فہذا الحدیث صحیح الاسناد لا تعن لاحد فی احد من رواته، کہ کسی ایک راوی میں بھی کسی قسم کا کوئی تعن نہیں ہے اور یہ روایت صحیح ہے. اور کہتے ہیں دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جی قرآن اور اہل بیت، دھوکہ. اب آپ بتائیں کہ دھوکہ کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ کی احادیث میں تحریف کون کر رہا ہے؟ اب یہ مسلم کی روایت پڑھنے لگا ہے، وہ ذرا وہ بھی ہم سن لیتے ہیں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، یہ کس سے روایت ہے؟ ان زید ابن ارقم، یہ بھی حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے. مولوی اس میں حضرت زید نے انہوں نے شروع شروع سے ہی بتا دیا کہ میرے ذہن سے کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، بھول انہوں نے گیا سن ہوں. بھی دو چیزیں، کتاب اللہ کے ساتھ اولہما کا لفظ موجود ہے، لیکن اہل بیت کے ساتھ ثانیہما کا لفظ موجود نہیں ہے. ایسا جاہل مولوی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ حضرت زید بن ارقم اس روایت میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ بھول گیا ہے. تو یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں نا کہ وہاں پر اول کا لفظ تو موجود ہے کہ کتاب اللہ، وہ بھائی بھول گئے ہیں. وہ جو مسلم نے روایت کا انتخاب کیا ہے وہاں پر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں جو تمہیں بتا رہا ہوں وہ میں اس میں چیزیں بھول گیا ہوں. زید بن ارقم سے کئی صحابہ نے یہ روایت نقل کی ہے. یہ آؤ زید بن ارقم سے، یہ کیوں نہیں مانتے؟ یہاں پر تم لوگوں کو کیوں چنونے کاٹتے ہیں؟ ممنون. موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے دو بھاری چیزیں جو چھوڑی ہیں وہ قرآن اور سنت ہیں. موطا امام مالک. اب یہ جناب فوراً اہل بیت کا جب تذکرہ آئے گا نا تو فوراً جناب یہ ضعیف روایتوں کی طرف چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ موطا مالک ہے جی، یہ موطا مالک کی طرف چلیں. یہ الموطا ہے جی، اس کی پہلی جلد ہے، عواد معروف کی تحقیق کے ساتھ ہے. اب یہاں پر دیکھیے گا وحدثنی عن مالک انہ بلغہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال. اب یہی اگر اس طرح کی ہم سند لے کر آ جائیں اور وہاں پہ یہ آ جائے، اگرچہ اس پہ تفصیلی بحث ہے کہ سب سے پہلے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی جو اضافہ اور اس کی بدعت لانے والا تھا عمر تک، کہتے ہیں جی سند پوری لائیں. یہ تو آ گیا انہ بالغہ، بھائی کیسے مالک کیسے کہہ رہا ہے؟ اس تک جو پہنچانے والے ہیں وہ سلسلہ سند کدھر ہے؟ اب ان سے پوچھیں کہ بھائی اس روایت کا سلسلہ سند کہاں ہے؟ وہ جو مسند روایتیں ہیں، وہ جس کے بارے میں تمہارا طحاوی، امام طحاوی حنفی کہتا ہے کہ بھائی اس کے کسی ایک راوی میں کوئی تان نہیں ہے، وہ ساری کی ساری جو سند ہے وہ صحیح ہے، اس کو چھوڑ دیا، فوراً ضعیف کی طرف آ گئے. کیوں؟ اہل بیت کی مخالفت کرنی ہے. پھر کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کہ کتاب اللہ و سنت نبی ہے. ٹھیک ہے، نیچے دیکھیں پھر آگے بھی کچھ بیان کرے گا، میں بعد میں دکھاتا ہوں. خیلی مند قرآن اور سنت ہے، اور قرآن مجید کی آیت بھی اس کی تائید کرتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہاں حدیث اور سنت، کتاب اللہ و سنت. اب جب ان کے مولوی پھنس جاتے ہیں، وہ آپ کو بڑا لطف آئے گا اس کا یہ سن کے. میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں، آپ یہ دیکھیں گے نا آپ کہیں گے سبحان اللہ. اب یہاں پر اس نے کتاب اللہ و سنت کو کیا، ٹھیک ہے، سنت کو اور کتاب دو چیزیں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کے مولوی جب پھنس گئے تو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا. وہاں پہ جناب کہتے ہیں کہ جب کتاب اللہ کی بات آ جائے، جب عمر نے کہا تھا کہ کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، تو اس میں سنت بھی مراد تھی. یہاں پہ الگ کر دیا، وہاں پر کہا کہ کتاب اللہ میں سنت بھی شامل ہے. یہ ملاحظہ کیجئے، مقالات السنہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، دیکھ لیا آپ نے. اب اس میں حدیث کرتاس کا وہ پورا باب باندھا جی اس نے، ہم وہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں پہ چلتے ہیں جی، حدیث کرتاس کیا نقل کرتے ہیں. حدیث کرتاس 469 صفحہ نمبر پہ چلتے ہیں ہم آپ کو وہاں پہ ان کا ایک نمونہ دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ حدیث کرتاس آگے. اب دیکھے گا، کہیں گے جی حسبنا کتاب اللہ پہ ہمارا کلام، کہ بھئی اس سے کیا مراد ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر آپ کو لطف آئے گا. کہتے ہیں جی حسبنا کتاب اللہ، یہ ملاحظہ کریں جی، قول عمر بن الخطاب، حسبنا کتاب اللہ میں کتاب اللہ سے مراد
حکم اللہ یعنی اللہ کا حکم، وہ احکام الہی جو قرآن و حدیث کی صورت میں لکھے جا چکے ہیں. کتاب میں قرآن و حدیث دونوں آ جاتی ہیں لیکن یہاں پر اللہ دو چیزیں چھوڑ کر، رسول اللہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کتاب اور سنت. وہاں پر ایک دم سے جدائی ہو گئی، یہاں پر ایک دم سے صلح ہو گئی. یہ ان لوگوں کی آپ خیانتیں دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی کہ کیسے یہ لوگ کھیلتے ہیں احادیث کے ساتھ، من مرضی کی تشریح، من مرضی کی سندیں پکڑیں گے. اور پھر آگے دیکھیے گا، پھر کہتے ہیں قرآن مجید سے بھی تائید ہو رہی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. بھائی قرآن مجید تائید کر رہا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو، پر رسول جو چھوڑ کر جائیں. یہ بھی پڑھنا تھا نا کہ ما اتاکم الرسول، کہ جو تمہیں رسول دے فخذوہ، اس کو لے لو. پھر رسول نے کیا چھوڑا؟ کتاب اللہ و اطرتی اہل البیت، اور تم اس کو چھوڑ کر اپنی من مرضی کی تشریحیں بس جو ذہن میں آ رہا ہے. آگے سنیں. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارا اولو الامر کے ساتھ تنازع ہو جائے، کہاں پہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، یعنی ترجمہ بھی اس مولوی کو نہیں آتا. تمہارا اولو الامر کے فی شیء کا ترجمہ ہے اولو الامر ہے. یہ کہاں ہے بھائی؟ یہ کون سی لغت ہے کہ اولو الامر کے بارے میں تمہارا تنازع ہو جائے؟ اپنی طرف سے جناب من پسند ترجمے کیے جا رہے ہیں. میں نے کہا نا یہ تحریف سے لوگ باز نہیں آتے. آگے سنیں. رجوع کریں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن اور سنت کی طرف. فائنل بات قرآن اور سنت کی ہے. تو ثقلین کیا ہے؟ قرآن اور بھائی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے دو بھاری چیزیں بتائیں. اس وقت قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم. ہاں اب دیکھیں کہ اپنے منہ سے مان گیا کہ جب اللہ کے رسول نے یہ دو چیزیں بتائیں ثقلین، تو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کیا رسول کے اس اعلان کے ساتھ کہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اور اہل بیت. الحمدللہ منہ سے قبول کیا مولوی نے. وہ تو پچھلی بات تو جھوٹی نکلی، سچی بات کو ساتھ رکھیں تو اس بات کے ساتھ یہ بھی سچی بات کی نا. یہ بندہ یعنی جھوٹا بندہ ہے، کہیں پہ تھوڑا بہت سچ نکل ہی جاتا ہے اس سے. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اب آپ نے دیکھا ایک صحیح روایت، میں چیلنج کر رہا ہوں ان کو، ساری دیوبندیت جمع ہو جائے. وہ مولوی نافع نے کتاب لکھی تھی کچرا، ٹھیک ہے، اسی چیز کے جناب کہ جس طرح ہو سکے وہ اہل بیتی ثقلین میں جو اہل بیت کے الفاظ ہیں، اطرتی کے الفاظ ہیں، ان روایتوں کو ضعیف کیا جائے. وہ قبلہ ہمارے استاد آفتاب جوادی صاحب حافظہ اللہ نے بہترین اس کی درگت بنائی ہے، اور وہ بھی دوبارہ اچھے اس کے ساتھ مزید تحقیقات کے ساتھ دوبارہ بھی چاپ ہوگی. وہ مولوی نافع کو جواب دیا تھا تمہارے ناسبی بزرگ کو، اس کے بعد اب وہ دوبارہ چاپ ہوگی. اس میں مزید تم میں اگر کسی میں ضرورت ہوگی سارے مل کے اس کا رد لکھ کے دکھانا. اچھا جی، اب ہم خود چلتے ہیں حدیث ثقلین کی کچھ روایتیں آپ کو دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ شرح مشکل الاثار سے میں نے دکھائی تھی، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کے اپنے اور علماء نے کیا فرمایا. البدایہ والنہایہ، ابن کثیر دمشقی، الجزء الخامس، یہ 5ویں جلد ہے، اس میں کیا بیان کرتے ہیں. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جب غدیر کے مقام پر آئے وہاں پر فرمایا انی قد ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی. اسی جملے کا اس مولوی کو کسی محفل میں کوئی پکڑ لے، کوئی غیرت مند سنی ہو جو اہل بیت کی نسبت تھوڑی سی محبت کرتا ہو، بولے کہ مولوی صاحب اس کا ترجمہ کر دو کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، اور یہاں پہ ہمیں سنتی پہلے دکھا دو. دوسری بات ہے کہ قال شیخنا ابو عبداللہ الذہبی وہذا حدیث صحیح، یہ حدیث بھی صحیح ہے. میں اس کے آپ کو کئی طرق دکھا سکتا تھا، کئی آپ کو اس میں کیا کہتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یعنی الا ماشاء اللہ اس کے اوپر اسناد موجود ہیں، لیکن ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ہم اس کے اوپر چونکہ بہت زیادہ گفتگو کر چکے ہیں. یہ زید بن ارقم سے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیے گا، سلسلہ تو احادیث صحیحہ ناصر الدین البانی المجلد الرابع، اس کی 4 جلد ہے. یہاں پہ دیکھیے کہ من کنت مولا فعلی مولا، چونکہ حدیث ثقلین میں ہی یہ بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ حدیث زید واللہ عنہ طرق خمس، کہ اس سے 5 طرق ہیں. پہلا طریق ابو طفیل سے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی. پھر آگے یہ بیان کیا، پھر آگے وہ تفصیل سے وہ سارے طرق بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، زید بن ارقم سے 5 اسناد کے ساتھ یہ روایت نقل ہوئی ہے. تو رسول اللہ نے تو یہ بیان کیا ہے، اور یہ لوگ اپنی مرضی سے آ کے بیان کیے جا رہے ہیں. ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں. ہم نے اس میں ایک چیلنج کیا ان کو، ہمیں امید ہے کہ ان میں سے کسی میں اتنی جرت دم خم نہیں ہے. اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.